اب میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب غلام حسین صدف جونپوری صاحب قبلہ سے کیا آئیں اور نثری نذرانے عقیدت بارگاہ جناب فاطمہ زہرا میں پیش کریں. جو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا ہاذہی الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ ام الابیہا. صلوات بھیج دے محمد والے. برادران ایمانی، ابھی آپ برادر محترم خطیب انقلاب علی جناب عباس ارشاد صاحب سے نہایت پرمغز اور بصیرت افروز تقریر سماعت فرما رہے تھے. ان کی شیریں بیانی کے بعد مجھ جیسے کجمج بیان کا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جانا محل تو نہیں تھا، لیکن ذکر اس عصمت مآب بی بی کا ہے کہ جو خود ہی قوت ذکر و فکر بھی عطا کرتی ہے، اور اگر کوئی لو لگائے تو کیا کچھ اس کی بارگاہ سے نہیں عطا ہوتا ہے. وہ ایسی معطی ہے کہ ہم جیسے خاکیوں کا کیا ذکر جس کے در دولت پر رسالتیں کاسے گدائی لیے ہوئے نظر آتی ہے. اس بی بی کی شب ولادت ہے. مختصراً مجھے آپ کی خدمت میں صرف چند کلمات تبرکاً عرض کرنا ہے، چونکہ محفل مقاصدہ ہے. آپ کے اور شعراء کے درمیان بہت زیادہ حائل ہونا مناسب نہیں ہے، اور ہمارے بھائی عباس ارشاد صاحب کے بقول کہ کسی محفل مقاصدہ کی تقریر بس مؤذن کی وہ اذان ہے کہ جو نمازیوں کو بلانے کے لیے ہے. تو بہرحال انہوں نے اذان کا فریضہ ادا کیا، اقامت کے کلمات میں ادا کر دوں، اور پھر یہ شب اور اس کی برکتیں اور ذکر کی سعادتیں اور گزرتی ہوئی رات اور باب رحمت کا واہ ہو جانا، اور کس کا مقدر کس لمحے بدل جائے نہ ہمیں خبر ہے نہ آپ کو خبر ہے. بس اس ذکر کی بدولت کیا کچھ نہ مل جائے. میں نے پیغمبر اکرم کی جس حدیث کو عنوان قرار دیا، اس حدیث میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ ام ابیہا ہے، یعنی اپنے باپ کی ماں. بی بی کے لیے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں. دو ہی شخصیتیں ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر نے لفظ ماں صرف کیا. اب اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یا تو بی بی فاطمہ بنت اسد کو ماں کہا ہے، یا جناب معصومہ کونین کو ماں کہا ہے. بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے تاریخ میں جہاں بھی پیغمبر کا فقرہ ملا وہ یہی تھا کہ وہ میری ماں کی طرح ہیں. بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے فرمایا کہ وہ میری ماں کی طرح ہیں، لیکن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے طرح کا لفظ نہیں ہے، کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے تو پیغمبر نے لفظ ماں سے تعبیر دی. ام کا لفظ استعمال ہوا. اب علماء میں بڑی بحثیں ہیں اس لفظ ام کی تفسیر پر، کہ ام کے معنی اصل کے ہوتے ہیں، ام کے معنی جڑ کے ہوتے ہیں. بہرحال
قرآن نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے اور مکے کے لیے کہا کہ یہ ام القریٰ یعنی قریوں کی ماں، آبادیوں کی ماں۔ اسی نسبت سے قرآن نے پیغمبر کو امی کہا، امی ان معنوں میں کہا کہ ام القریٰ کے رہنے والے ہیں۔ جاہلوں نے یہ سمجھا کہ معاذ اللہ بے پڑھے لکھے۔ آپ غور فرمائیں کہ جیسے لکھنؤ کا رہنے والا لکھنوی کہلاتا ہے، سلطان پور کا رہنے والا سلطان پوری کہلاتا ہے، جونپور کا رہنے والا جونپوری کہلاتا ہے، ام القریٰ کا رہنے والا امی کہلائے گا۔ تو پیغمبر نے ام القریٰ کے رہنے والے پیغمبر کو امی کہا۔ ام القریٰ مکے کا لقب اس لیے ہے، علماء تفسیر نے تحریر کیا کہ اللہ نے جب زمین کا فرش بچھایا تو یہاں صرف پانی تھا، ہوائیں تھیں، ایک نقطہ تراب ظاہر ہوا، بس ایک مٹی کا نقطہ ظاہر ہوا، وسیع ہوتا چلا گیا اور زمین کا فرش بچھ گیا۔ یہ بات جو مذہب کی تاریخ میں ہے، اسی بات کو سائنس نے بھی کہا کہ زمین کی تخلیق ایسے ہی ہوئی کہ ایک نقطے سے یہ زمین وسیع و عریض وجود میں آ گئی، صرف ایک نقطے سے، ایک نقطہ تراب طاری ہوا اور زمین کا فرش بچھ گیا۔ جہاں سے وہ نقطہ شروع ہوا وہ عین جوف کعبہ تھا، یعنی کعبے کا وہ درمیانی حصہ جو مکے میں ہے، وہیں سے زمین کی شروعات ہے، وہیں بگننگ ہے، وہیں آغاز ہے، وہاں سے نقطہ شروع ہوا اور پوری زمین بن گئی۔ یعنی اگر زمین کو پرکار کی حدوں میں لایا جائے تو نقطہ پرکار جوف کعبہ ہے، جوف کعبہ ہے، وہیں سے نقطہ تراب شروع ہوا۔ اب سمجھے کہ ابو تراب کا ظہور جوف کعبہ میں کیوں ہوا؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محبت پر۔ تو یا علی اللہم صلی علی محمد والے، تو اس لیے زمین کو، مکے کو ام القریٰ کہا گیا، قریوں کی ماں، تمام آبادیوں کی ماں یا آبادیوں کی اصل۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہا، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد اصل ہے۔ اس عنوان کی حدیث بھی پیغمبر نے ارشاد فرمائی کہ فاطمہ دین اسلام کی اصل ہے، فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے، فاطمہ رسالت کی اصل ہے، فاطمہ ہدایت کی اصل ہے۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں جو آپ کو کتب حدیث میں مل جائیں گی۔ اصل کے معنی جڑ کے، اگر ام ابی سے مراد اصل لی جائے یا جڑ لی جائے تو بھی مسئلہ وہی ہے کہ اگر رسالت ایک درخت ہے تو اس درخت کی جڑ کا نام فاطمہ زہرا۔ رسالت کے سائے میں پوری انسانیت پناہ لیے ہوئے۔ اب یہ جو درخت ہے، یہ جو درخت ہے رسالت کا، جو ہدایت کا سائبان بنا ہوا ہے پریشان انسانیت کے لیے، جس کو سکون نہ مل رہا ہو، جس کو اطمینان نہ مل رہا ہو، رحمت للعالمین کی رسالت کے سائے میں آ جائے، مطمئن بھی ہو جائے گا، اسے سکون بھی میسر آ جائے گا۔ یہ جو شجر رسالت ہے، اس کی جڑ جناب زہرا ہے، خود پیغمبر فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ شجر جو دکھائی دے رہا ہے، اپنی پوری توانائی کے ساتھ، تناوری کے ساتھ، برگ و بار کے ساتھ، اسمار کے ساتھ جو شجر کی کیفیتیں ہیں، یہ جتنا ظاہری معاملہ ہے، اس سب کا پس منظر وہ جڑ ہے کہ جو اس کو مستحکم بنائے ہوئے ہے۔ جڑ کے بغیر شجر کی زندگی نہیں۔ شجر کو جو غذا مل رہی ہے وہ جڑ کے ذریعے مل رہی ہے، جو آب و دانہ مل رہا ہے وہ جڑ کے ذریعے مل رہا ہے۔ یہ زمین پر جو استحکام ہے وہ بھی اسی جڑ کی بدولت ہے۔ اگر جڑیں مستحکم ہیں تو شجر مستحکم ہوگا، زمانے کی آندھیاں اسے گرا نہ پائیں گی۔ جو کچھ شجر کی زندگی ہے اسی جڑ کی بنیاد پر ہے، اسی اصل کی بنیاد پر ہے۔ اچھا، ایک اور قابل غور بات ہے کہ شجر کی پوری حیات کی ضامن ہوتی ہیں جڑیں، شجر کی پوری حیات کی ضامن ہوتی ہیں جڑیں، ضامن حیات کی، مگر رہتی ہیں زمین کے پردے میں، مگر رہتی ہیں زمین کے پردے میں۔ رسالت کی حیات کی ضامن فاطمہ ہیں، رہیں گی تطہیر کے پردے میں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محبت پر۔ یا علی اللہم صلی علی محمد والے۔ رسالت اور ہدایت کی حیات کی ضامن ہے بی بی، رسالت اور ہدایت کی حیات کی ضامن ہے بی بی۔ نہ رسالتوں کا وجود ہو،
نہ نبوتوں کا وجود ہو، نہ ہدایتوں کا وجود ہو، اگر بی بی زہرا کی دہلیز نہ ہو۔ بھائی ابھی آپ نے عباس ارشاد صاحب سے آیے تطہیر کی تلاوت سماعت فرمائی۔ نزول آیے تطہیر جو اس کی تفسیر ہے، تفسیر بھی وہ ہے کہ جو بی بی نے خود بیان کی ہے، جسے آپ حدیث کسا کے عنوان سے پڑھتے ہیں۔ حدیث کسا کیا ہے؟ آیے تطہیر کی تفسیر کا نام ہے۔ وہ تفسیر کہ جسے کسی خاطی مفسر نے نہیں لکھا، وہ تفسیر جسے معصومہ بی بی نے بیان کیا، معصومہ بی بی نے بیان کیا۔ یہی تو آپ سماعت فرماتے ہیں کہ بی بی کے در دولت پر پیغمبر آئے اور کہا کہ ذوف محسوس ہو رہا ہے، چادر یمانی اڑھا دو۔ بی بی نے اپنی چادر اڑھا دی، ذوف رخصت ہو گیا۔ ذوف ہے، کمزوری ہے، تو مدینے کے کسی حکیم کے پاس جائیے، حضور در زہرا پر کیوں آئیں؟ تو پیغمبر بھی کہیں گے کہ اگر مادی ذوف ہو تو حکیموں کی ضرورت ہے، مجھے ذوف نہیں ہے، یہ ذوف رسالت کی بات ہے۔ اور جب رسالت کو ذوف محسوس ہوگا تو علاج چادر زہرا، علاج چادر زہرا۔ آپ فرمائیں کہ خود پیغمبر کا بیان ہے تاریخ میں کہ جب میں تبلیغ کے کاموں سے تھکا ہوا گھر میں آتا تھا۔ اب یہ پیغمبر کا اسٹیٹمنٹ ہے، ٹوٹا ہوا، تھکا ہوا، لوگوں کے مظالم کو برداشت کرتا ہوا گھر میں آیا، لیکن جیسے ہی میری نظر میری بیٹی فاطمہ کے چہرے پر پڑی تو میری تھکن کافور ہو جاتی تھی۔ اچھا صرف تھکن نہیں کافر ہوتی تھی بلکہ جوش تبلیغ میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو رسول وہ ہے کہ جو پوری انسانیت کو توانائی دیتا ہے، جو رسول کے لیے توانائی بن جائے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جو پیغمبر کے لیے توانائی بن جائے۔ اسی لیے ذوق محسوس ہوا تو آئے، اور جب آئے تو چادر یمانی اوڑھی، اور جب اوڑھی اس کے بعد قمصہ نجبہ کی تعداد مکمل ہوئی، حسنین بھی تشریف لائے، مولائے متقیان بھی تشریف لائے، خود بی بی بھی آئیں، بس ایک چادر کا گھر بن گیا۔ وہ گھر کہ جس کے آگے انما کا حصر لگا ہوا، اب کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ انما یرید اللہ، اب یہ انما کا حصر ہے، اب اس چادر کے بیت میں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی آ کر کہے گا میں بھی، تو پیغمبر کہیں گے ام سلمہ خیر پر ہو مگر اس کی حد میں نہیں آ سکتی، اس کی حد میں نہیں آ سکتی۔ عزیزان اکرامی، اب یہ گھر بن گیا۔ اب جب یہ گھر بن گیا تو اب اللہ نے حمد و ثنا شروع کی کہ نہیں بچھایا زمین کے فرش کو، نہیں خلق کیا آسمان کے شامیانوں کو، نہیں رواں کیا بہتے ہوئے دریاؤں کو، نہیں روشن کیا آفتاب و مہتاب کی قندیلوں کو، مگر ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں، ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں، جب کہ ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں تو بزم ملائکہ سے سوال ہوا کون ہے چادر کے نیچے؟ اب تعارف ہو رہا ہے۔ تعارف بھی دو طرح کا، دو طرح کا تعارف۔ ایک تعارف منصبی ہے، منصب کا بھی تعارف ہے، ایک تعارف ذاتی ہے، ذات کا بھی تعارف ہے۔ اب جو اللہ نے تعارف کرایا تو خالی ذاتی تعارف نہیں، منصبی تعارف بھی۔ کون ہے چادر کے نیچے؟ ہم اہل بیت النبوت، نبوت کے اہل بیت، ومادن الرسالت، رسالت کے مادن۔ یہ منصب کا تعارف کرایا کہ یہ جو فاطمہ کی چادر کا چھوٹا سا گھر بنا ہے، اس گھر کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ بیت نبوت بھی ہے، یہ مادن رسالت بھی ہے۔ یہ تو منصب کا تعارف ہوا۔ اس کے بعد فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ مرکز تعارف کون ہے؟ بی بی زہرا۔ بہت سے زاویوں سے آپ نے اس بات کو ملاحظہ کیا۔ میں بچوں کے لیے بہت آسان طریقے پر چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا دوں کہ تعارف کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تعارف ہمیشہ معروف سے ہوتا ہے، تعارف ہمیشہ معروف سے ہوتا ہے۔ جو معروف ہے وہ ذریعہ تعارف بنے گا، جو معروف ہے وہ ذریعہ تعارف بنے گا۔ میں مثال دے دوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے۔ مثلا ایک بچے کے ساتھ میں محفل میں آؤں، لوگ پوچھ رہے ہیں کون ہے، کس کا بچہ ہے، تو کہا یہ صدف کا بیٹا ہے یا صدف کی بیٹی ہے۔ میرے ذریعے سے، کیوں
اس لیے کہ میں ذکر اہل بیت کی بدولت معروف ہوں. وہ بچہ پہچانا جا رہا ہے میرے ذریعے سے. میں اس کے اسکول چلا گیا, اب وہاں پوچھا جا رہا ہے یہ کون ہے, تو اب اس کا نام لیا جا رہا ہے کہ فلاں کے والد ہیں, فلاں کے والد ہیں. اب کوئی کہے کہ کل تو آپ کے ذریعے بچہ پہچانا جا رہا تھا, آج بچے کے ذریعے آپ پہچانے جا رہے ہیں. یہاں معاملہ رشتے کا نہیں, یہاں معاملہ جو معروف ہے وہ ذریعہ معرفت بنے گا. جو معروف ہے وہ ذریعہ معرفت بنے گا. بچہ اسکول میں زیادہ جانا چاہتا ہے تو وہاں وہ مرکز تعارف بن گیا. مجلس میں لوگ مجھے زیادہ جانتے تو میں مرکز تعارف بن گیا. اب اللہ کہہ رہا فاطمہ ہیں, اس کا مطلب یہ کہ عرش کی سرحدوں میں تسبیح کے حوالے سے فاطمہ اتنی معروف ہے کہ اللہ سبب تعارف ان کو قرار دے رہا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محبت پر. فاطمہ ہیں, ان کے پدر بزرگوار ہیں, ان کے شوہر نامدار ہیں, ان کے بچے, یہ ذریعہ تعارف. کون ہیں منصب کے اعتبار سے؟ ہم اہل بیت النبوت, یہ نبوت کے اہل بیت, معدن الرسالت اور رسالت کے معدن. عزیزان گرامی, نبی کے اہل بیت کی بات نہیں ہے, کیونکہ دنیا بہت بحث کرتی ہے کہ جو نبی کے اہل بیت ہیں وہ آئے تطہیر کے مصداق ہیں, نبی کے اہل بیت میں نبی کے گھر والے ہیں. مگر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, آئے تطہیر نبی کے گھر والوں کے لیے نہیں آئی ہے, آئے تطہیر نبوت کے گھر والوں کے لیے آئی ہے. نبی کا گھر والا ہونا اور بات ہے اور نبوت کا گھر والا ہونا اور بات ہے. اگر بیت نبوت کو سمجھ سکو تو شاید اہل بیت نبوت سمجھ میں آئے. بیت نبوت کیا ہے؟ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو بیت نبوت بنانے کے لیے بھیجا. اب مفسرین نے لکھا کہ جب آدم زمین پر آئے تو نبوت کے گھر کی پہلی اینٹ رکھی. اب ایک ایک نبی آتا رہا, اینٹ رکھتا رہا, نبوت کا گھر بلند ہوتا رہا. ابراہیم جب تشریف لائے تو اس گھر کو خانہ کعبہ کی بلندی عطا کر دی, اور جب عیسیٰ تشریف لائے تو اتنا بلند کیا یہ گھر کے چوتھے آسمان تک چلا گیا. اب جب آخری نبی آئے تو گھر کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ قاب قوسین و ادنا, بس 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ. میں آسان لفظوں میں کہہ دوں, قاب قوسین و ادنا کا مطلب بس یہ سمجھ لیے کہ جس سے زیادہ بلندی کا تصور ممکن ہی نہیں. انتہائی بلندی پر جب یہ گھر بن گیا, پہنچ گیا, تو اب اللہ نے چادر زہرا کے حوالے سے پہچنوایا کہ یہ نبوت کا گھر ہے, یہ گھر والے ہیں, یہ گھر والے ہیں, اتنا بلند و بالا گھر ہے. اس کے بعد دوسرا تعارف کرایا کہ معدن الرسالت, یہ رسالت کی معدن ہے. یہ در جو جناب زہرا کا در ہے کیا ہے؟ رسالت کے معدن. کیا مطلب؟ مائن, کان, معدن مائن کو کہتے ہیں. معدنیات آپ سنتے ہیں اکثر, جس میں سے ہیرے برآمد ہوں, موتی برآمد ہو, زمرد برآمد ہوں, جواہرات برآمد ہوں. کانوں سے کیا نکلتا؟ قیمتی اشیاء جن کی بڑی قیمت ہے, سونا, چاندی, پلیٹینم, سب کانوں سے برآمد ہو رہا. تو وہ مادی کانیں. در زہرا کو اللہ نے کہا یہ رسالت کی کان ہے. اب آدم سے لے کر خاتم تک جتنی رسالتیں ظہور میں آئیں گی اسی در کا صدقہ ہے. اگر یہ در نہ ہو تو کوئی رسالت ظہور میں نہ آئے, اگر یہ در نہ ہو تو کوئی رسالت ظہور میں نہ آئے. اسی دہلیز کے صدقے میں رسالتوں کا وجود ہے, اسی دہلیز کے صدقے میں ہدایتوں کا وجود ہے. اسی لیے مرکز تعارف رسالت اور امامت اسی بی بی کو قرار دیا گیا ہے. یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی عظمتوں تک پہنچنا نبیوں کے بس میں نہیں ہے, رسولوں کے بس میں نہیں ہے. بس یوں سمجھ لیں کہ اس کی کنیز فضہ کے خاکے کفے پا کا جسے عرفان ہو جائے وہ صاحب کرامت ہو جائے, وہ صاحب کرامت ہو جائے. تو اس بی بی کی عظمت تک پہنچنا بشریت کے بس کی باہر کی بات ہے. بس رفعت و فضیلت کی ان منزلوں پر ہے کہ جو جتنا تعارف اور معرفت کے دریا میں ڈوبتا چلا جائے اتنا ہی بندگی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ اس کی رضا اللہ کی رضا ہے, اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. بس آج کی شب
बड़ी मुबारक शब है, रहमतों के दरीचे वाह हैं, इसलिए कि इस बीबी के ज़हूर की शब है। वो बीबी कि जिसको अल्लाह ने बंदगी के सिले में अपने हबीब को जिसका नूर अता किया, बंदगी के सिले में अपने हबीब को जिसका नूर अता किया है, आफ्ताब आलमताब शब्बाशी का लिबास पहन रहा है, मशाते फितरत रात की जुल्फों में कंघी कर रही है, अंजुम के मोतियों से मांग भरी जा रही है, कहकशां की अफशां पेशानी पर छिड़की जा रही है, चांदनी का रुपट्टा ओढ़कर उरूस शब सज धज कर शबाब की करवट बदल रही है। सारी दुनिया सो रही है मगर इस्लाम की किस्मत बदल रही है। आलम निसा मंजिल मेराज पा रही है, इसलिए कि उस बीबी का ज़हूर है, उस बीबी का ज़हूर है कि जो वहदत की दुनिया में जलवे बिखेरने वाली है। तौहीद के चमन की जितनी आयराइश है इसी बीबी का सदका है। अगर ये बीबी ना हो तो तौहीद का चमन भी वीरान हो जाए, रिसालत का बाग भी उजड़ जाए, विलायत की दुनिया भी बेकरार हो जाए। जितने जलवे हैं इसी बीबी के जलवे हैं। आइए इसी तकद्दुस माप बीबी, इस्मत माप बीबी के दरे दौलत पर हम हाजिर हों और आवाज़ दें, ए पैगंबर की बेटी, ए अली की ज़ौजा, ए हसनैन की वालदा, ए इस्मतों की मलका, ए तहारतों की काबा, ए सैयदा, ए बुतूल, ए तकिया, ए नकिया, ए राजिया, ए मर्जिया, ए इंसे हुरा, तेरे दरे दौलत पर ये गुलाम खादिमाना सलाम करने हाजिर हुए हैं। इनके सलामों को कबूल कर ले और आज की शब की बरकतों में इनके दामन को मुरादों से भर दे। जो जो तमन्ना रखता हो दिल में वो तमन्ना बीबी ज़हरा के ज़हूर के सदक़े में मुकम्मल हो। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता हो, जो बीमार हैं शिफाए कुल्ली के साथ साथ जिनके दिलों में जो भी जायज़ ख्वाहिशें हैं वो मंजिल तकमील तक पहुँचे। जिनके सरों पर जिम्मेदारियों का बार है उनकी जिम्मेदारियाँ उनके सरों से हटें, वो सबुकदोश हो सकें। जो बेरोज़गार हैं इसी बीबी के सदक़े में साहिब रोज़गार हो जाएं। और दुआओं में सबसे बड़ी दुआ यह है कि हम जिंदा रहें तो इसी बीबी के कुनबे की मवद्दत में जिंदा रहें। हमें मौत आए तो इसी बीबी के घर वालों की मोहब्बत में मौत आए। हम जिए भी इनकी मोहब्बत में, मरे भी इनकी मोहब्बत में। इसके वारिस के ज़हूर में ताजील हो, हम सब का शुमार उसके आवान व अंसार में।